اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا اسے اپنی زندگی کا لائف سٹائل جو ہے اس کا وہ بدلنا چاہیے یا ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے وہ اب تک رہ رہا ہے؟ یعنی 40 کا ہو کر بھی وہ ابھی تک اپنی سالگرہ منانے کے چکر میں رہتا ہے یا کوئی ایسے کام کرنے کے چکر میں رہتا ہے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں سورہ الاحقاف کی ایک آیت ہے، نمبر 15 ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کتنا خوبصورت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے۔ جب کا مطلب کہ کون وہ، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کی بات ہے کہ جب وہ پوری قوت کو پہنچتا ہے اور 40 برس کو پہنچ گیا۔ دیکھیں یہاں 40 کا جو ایک نمبر ہے وہ مینشن کیا گیا، 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث بھی میں بیان کر دوں جو ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال تک کے درمیان ہوں گی۔ پہلی امتوں کی جو امتیں تھیں، جو بھی لوگ تھے، ان کی زیادہ عمر ہوتی تھی، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان تک ہوگی۔ اس سے اونچی بھی جا سکتی ہے عمر، لمبی بھی جا سکتی ہے عمر آپ کی، اور کم بھی ہو سکتی ہے، ارلی ایج میں بھی آپ مر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ ایک ایوریج ایج جو ہے، ایک اوسط عمر جو ہے وہ اتنی ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ ان کے اپنے نہیں ہوتے، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے تو وہ اس کو بیان کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے حساب سے اور اس آیت کے حساب سے، یعنی کہ 60 سے 70 سال کی اگر ہم عمر کا دیکھیں تو 2/3 حصہ جو ہے وہ انسان اپنے گزار چکا ہوتا ہے اور صرف باقی رہ جاتا ہے 1/3 حصہ، اگر اندازے کے مطابق اس ریشیو سے چلیں تو، یعنی کہ 1/3 اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح سے اپنی آدھی زندگی وہ آلریڈی گزار چکا ہوا ہے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کے اپنے گناہوں کے لیے وہ کب پکڑا جاتا ہے، تو فرمایا جب وہ 40 سال کا ہو جائے اسے تو اپنے بچاؤ کرنا چاہیے اسے، کیونکہ وہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے 40 سال کی جس میں پوری قوت آ جاتی ہے، سوچ سمجھ کی، عقل کی، جسمانی قوت بھی ہوتی ہے، ذہنی قوت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک پورا مکمل پیکج اس وقت انسان ہوتا ہے جو کہ اپنی عمر کے حساب سے آگے بڑھتا ہے، اس میں بردباری بھی آ جاتی ہے۔ اس آیت کے اندر کتنا خوبصورت ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے اور اپنے والدین کے لیے شکر ادا کر رہا ہے کہ اس کو اتنے اچھے انہیں والدین مہیا کیے، اور پھر آگے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے کہ ان کی بھی اصلاح کرنا اور میری بھی اصلاح کرنا، اور ہم جو ہیں توبہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ بڑی، اگر اس آیت کو آپ اس طریقے سے دیکھیں تو بڑی خوبصورت دعاؤں کی طرف ہے کہ وہ پلٹ رہا ہے، پہلے شکر ادا کر رہا ہے، پھر پلٹ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی معاف کرنا، میری بھی اصلاح کرنا، میری آگے آنے والی اولاد کی بھی اصلاح کرنا۔ تو سیدھے راستے پہ جمنے کے لیے ایک دعا ہے۔ سوچ سمجھ ہمارے کنٹرول میں، ہم نے اس کو سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے، اپنے اخلاق کو کیسے درست کرنا ہے، اپنے دنیاوی معاملات کو کیسے درست کرنا ہے، اپنی زبان کو کیسے درست کرنا ہے۔ اب جو ہم نے کرنا تھا کر لیا، جو غصہ دکھانا تھا، جو بھی کچھ کرنا تھا، اب اس سے ہٹ کر ہمیں ایک دوسری طرف آنا چاہیے جس کے اندر ہمیں رب تعالیٰ کو منانا ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا جوڑ بنانا ہے، اس کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس کے قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس کے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑ جانا ہے ہم نے۔ اسی طرح سورہ احقاف کی جو ایک آیت ہے، آیت نمبر 16 ہے کہ اس کے آگے کی ہی 15 کے بعد 16، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں سچے وعدے کے مطابق یہ لوگ جائیں گے۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو 40 سال کے بعد اپنی اصلاح کرے، اپنے لیے اچھی دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف بڑھا لے، کیونکہ آگے زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو جو جنت کا سچا وعدہ میں نے ان سے کیا وہ ان کو ملے گی، اور وہ برائیوں سے لیکن درگزر کریں گے اور دور ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ 40 سال تو ابھی ہمارے لیے ایسے ہی لگتا ہے ابھی تو ہم 40 کے ہوئے ہیں، لیکن ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے میرے خیال سے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کے اندر ملی ہے، اور بہت سارے نبیوں کے آپ کو اس طرح کی مثالیں ملیں گی۔ تو یہ جو ہے نا 40 سال کی عمر، اس کے بعد بھی اگر جو کچھ جس طریقے کا معاملات زندگی پہلے تھے اگر اب نہیں پلٹیں گے تو پھر کبھی نہیں پلٹیں گے، اور ابھی ہی پلٹنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کا وہی بات کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو 40 کی عمر دے دیتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ زندہ ہیں تو سمجھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اچھا کام لینا چاہ رہا ہے، آپ کو شاید وہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے ہمیں سیدھی راہ کی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ اس فکر کے اندر پھر ہمیں بھاگنا ہے، ہمیں پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے رخ کو بدلنا ہے۔ یہ دنیا کے تماشے جو ہے نا وہ یہیں رہ جانے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، زیادہ امیدیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر مسلمان ہیں اور اس چیز پہ یقین ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کے ساتھ جا کے ملنا ہے، اور ہمارے موت کے وقت سے لے کے ہمارے قبر کے وقت سے لے کے ہمارے جو قیامت کے بعد حشر کا میدان ہے اس سے لے کے پھر جنت و دوزخ کا، ہمیں یہ سب کچھ ان سے گزرنا ہے۔ اگر اس چیز کا یقین ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہم تھوڑی دیر بعد چینج کر لیں گے، نہیں، اگر چیز پتہ لگے کہ یہ غلط ہے اور اس پہ پھر ہم غلطی سے نہ ہٹیں تو یہ ہم ڈھٹائی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ ہم اللہ سے ایک طرح سے اس کا کفر کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب آپ اپنے 20 سال کی عمر والے درخت کے اوپر چڑھ جائیں گے اور آپ سوچیں گے میں 40-50 کا بھی کہ درخت پہ ویسے ہی چڑھ جاؤں گا، نہیں۔ اب سورہ فاطر کی آیت ہے 37 کہ وہ جو نیک عمل نہیں کریں گے اور پھر وہ جب اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے اور بولیں گے کہ ہم ایک بار پھر سے واپس جانے دو اور ہم جا کے وہاں پہ اپنی عبادت کر لیں اپنے عذاب کو دیکھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی فرمائے گا کہ میں نے تمہیں کیا اتنی لمبی عمر نہیں مہیا کر دی، اتنی بڑی تمہیں عمر دی میں نے اور تم نے پھر بھی اس میں نصیحت حاصل نہیں کی، تو اب تم واپس جا کے کیا نصیحت حاصل کرو گے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت سے پہلے بھی جب دنیا چل رہی ہے تو انسان کو سزا ملنی ہے، قبر کے اندر برزخ کا معاملہ ہے لیکن سزا ملتی رہے گی ہلکی پھلکی اس کو تب بھی، یہ اسی سے ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ چلائیں گے نا، وہ کہیں ہمارے رب ہمیں نکال لے اس میں سے، تو ظاہری بات ہے قیامت کے بعد آخرت کے بعد تو نہیں دنیا ہوگی نا، تو دنیا ہوتے ہوئے میں جو لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کو عذاب تب سے ہی شروع ہو جائے گا۔ سو اس لیے اس چیز کو مت دماغ میں رکھیں کہ آخرت کے اندر حساب ہونا ہے، حساب قبر کے اندر بھی ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تب ان کو یہی بولے گا کہ تمہاری عمر اتنی میں نے دی اور تم پھر بھی نہیں بدلے۔ اللہ تعالیٰ ایک حد تک آپ کو چھوٹ دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، انسان کا سوچ سمجھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوما میں چلا جاتا ہے، یا وہ نہیں پڑھ پاتا، اپنے سے استغفار نہیں کر پاتا، زندہ ہے لیکن اس کو کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اس کی توبہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو استغفار کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو اب اس راہ پہ لے کر آئیں جو راہ رب تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم اس پہ چلیں، اور اپنے بچوں کی اصلاح ہم تبھی کر پائیں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ خوشیاں منائیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ ان خوشیوں کے ساتھ مجھے بہت کچھ اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے، اپنی زبان کو صاف کرنا ہے، اپنے غصے کو ختم کرنا ہے، حسد کو ختم کرنا ہے، لوگوں کے مال پہ نظر رکھنے کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو طعنہ مارنے پہ ختم کرنا ہے، کبر جو تکبر ہے اس سے بچنا ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، یہ جو ایک تکبر ہے کہ میں اتنی اونچائی پہ ہوں، یہ نیچے والا بندہ ہے، یہ انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اس کی طرف نہیں جانا۔ بہت اچھا موقع ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر
آ چکے ہیں، بہت جلدی آ چکے ہیں اور بہتر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہمارے پچھلوں کو اور ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دین حق کے اوپر رکھے، راہ راست پہ رکھے اور ہمیشہ کے لیے نیک ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔